قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق اللہ العظیم. محبت کے ساتھ پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک سیدی یا رحمۃ للعالمین. تمام تعریف و توصیف اللہ جل وعلا کی ذات والا صفات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شخص جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد درود نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم قائد المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و ثنا کے بعد قابل عزت احترام ذوی احتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی مقدر، آپ تمام احباب، اہل محلہ، اہل علاقہ، بالخصوص ہماری اس مسجد کے انتظامیہ حضرات، اگر ایک کا نام لوں تو کافی وقت چاہیے. اجتماعی طور پر آپ تمام احباب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ کریم نے یہ ہمارا مقدر فرمایا کہ ہم نے ایک ماہ کے مختصر سے وقت میں الحمدللہ تعالی الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن الحمدللہ نماز تراویح میں سماعت کیا ہے. اور یہ اہل محلہ کے لیے، مسجد کے انتظامیہ کے لیے، مسجد کے نمازیوں کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے اگر کوئی اس کو سمجھے. تو میں آپ سب احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ کریم کرے کہ ہم تا دم حیات اس نورانی محافل میں وہ اللہ ہمارا مقدر کرتا رہے. اور ماشاءاللہ جس لگن کے ساتھ اور جس محبت کے ساتھ ہمارے برادر عزیز مولانا حافظ محمد مبین مصطفی صاحب نے اس لحن کے ساتھ قرآن پاک سنایا ہے، ماشاءاللہ لفظ لفظ سمجھ آتا تھا اور بڑی لے کے ساتھ، بڑی سر کے ساتھ اور بڑے وجدان کے ساتھ آپ نے ہم کو قرآن کریم سنایا. میں مبارکباد پیش کروں گا جناب غلام مرتضیٰ سیاسی صاحب جو حافظ مبین صاحب کے والد محترم ہیں، کہ اللہ کریم آپ کو اس کا اچھا نعم البدل عطا فرمائے. اور اس کے بعد ہمارے حافظ محمد حسن صاحب، اللہ کریم جل وعلا نے ان کو بڑا نوازا ہے. تھوڑی عمر میں ماشاءاللہ انہوں نے مکمل قرآن کو حفظ کیا اور آج ان کی ماشاءاللہ دستار بندی بھی ہے. سبحان اللہ. ان کے والد بزرگوار جناب بھائی محمد زاہد صاحب تشریف فرما ہیں. میں آپ کو بھی تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ کریم جل وعلا آپ کو بھی بہتر اور بہتر جزائے خیر عطا فرمائے. حضرات محترم، باتیں بہت ساری کرنے کو جی چاہ رہا ہے، لیکن چونکہ ہم نے اپنے مہمانوں کو الوداع کہنا ہے اور اس کے بعد ساری رات انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. میں نے جو آپ کے سامنے آیات تلاوت کی ہے، اس میں قرآن کریم کا ذکر ہے. میں صرف 2-3 احادیث، حافظ قرآن اس کا اعزاز کیا ہے اور اس کے والدین کا اعزاز کیا ہے اور سننے والوں کا اعزاز کیا ہے، بس یہ 2-3 باتیں میں آپ سے کرنا چاہوں گا. اگر آپ کا ذوق ہے تو ایک دفعہ محبت سے کہیں سبحان اللہ. بولنا کریں حرکت میں برکت ہوتی ہے
اور یہ زبان اللہ نے ہم کو بولنے کے لیے عطا کی ہے. دل یاد نہیں بنایا ہے تعریف نئی زبان. سبحان اللہ. دل یاد نہیں بنایا ہے تعریف نئی زبان. اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. اور اللہ نے عرشاں فرشاں تے لائیاں جو رونقاں. سبحان اللہ. اللہ نے عرشاں فرشاں تے لائیاں جو رونقاں کھیتاں بچائیاں سونے دے سب پیار واسطے. اللہ نے عرشاں فرشاں تے. اور خدا کی قسم آج کی رات ایسی رات ہے رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے پہلے آسمان پہ آ کر فرماتا ہے اے فرشتوں دیکھو زمین کی طرف. تم نے کہا تھا یہ ابن آدم کو بیزیاں کرے گا, یہ دنگا فساد کرے گا, قتل و غارت کرے گا, انتشار پھیلائے گا. اے فرشتوں میں نے کہا تھا انی اعلم ما لا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. فرشتوں دیکھو زمین کی طرف. یہ میرے بندے اپنا کاروبار چھوڑ کر, اپنا کام کاج چھوڑ کر, اپنے معاملات چھوڑ کر, اپنے بچوں کو لے کر, اپنے بزرگوں کو لے کر میرے گھر میں آ کر میرا ذکر کر رہے ہیں, میرے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں. اے فرشتوں جاؤ, جا کر دیکھ کے آؤ میرے بندے مجھ سے کیا مانگتے ہیں. فرشتوں جا کر دیکھ آؤ میرے بندے مجھ سے کیا مانگتے ہیں. اللہ کے نوری فرشتے اس طرح کی محافل میں آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں اے مولا ہمارے نام لکھتے ہیں, ہمارے آباء و اجداد کے نام لکھتے ہیں, اور نام لکھ کر اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اور جا کر عرض کریں گے اے مالک قدوس تیرے بندے شب قدر کی محفل میں. اسے کہنا یا سبحان اللہ. قدر والی رات سے قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, کہ ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے. اپنے ایمان سے بتاؤ یار, جو کل کائنات کہتا ہے کل بقاء الدنیا الا قلیل, یہ ساری کائنات تھوڑی سی ہے, وہ خالق شدہ خود کہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, جو ایک رات کو خود کہے یہ رات قدر والی ہے. جس کو اللہ کہے یہ ساری کائنات قلیل ہے, تھوڑی ہے, وہی خالق جب کہے ایک رات کی باری آئے تو کہ یہ رات قدر والی ہے, یہ رات عزت والی ہے. مجھے کہنے دیجیے جو رات قدر والی میں اللہ کے گھر میں آتا ہے وہ خدا کی قدر والا ہو جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو اس رات میں نازل کی جو رات قدر والی ہے. اب یہ رات ہمیں کیوں دی گئی, میں یہ آپ کو جملہ دینا چاہتا ہوں, کبھی آپ اس کو یاد کریں. آپ اس نشے میں مست رہیں گے کہ اللہ کے رسول پہ اتنے احسانات ہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے ساری امتوں کے احوال جب سامنے دکھائے نا, تو نبی پاک علیہ السلام نے نبوت کی آنکھ سے دیکھا. کسی نبی کی امت کی عمر 1000 سال ہے, کسی کی 1200 سال ہے, کسی کی 1300 سال عمر ہے. یقین ہے پھر جب عمر زیادہ ہوگی نیکیاں بھی زیادہ ہوگی, جب عمر زیادہ ہوگی تقویٰ بھی زیادہ ہوگا, زہد بھی زیادہ ہوگا. میرے کریم آقا نے جب دیکھا نا دیگر امتوں کی طرف, پھر دیکھا اپنی امت کی طرف, پھر دیکھا اپنے غلاموں کی طرف, ہماری عمروں کو بھی دیکھا, ہمارے گناہوں کو بھی دیکھا. کہو نا یا سبحان اللہ. ہماری گناہوں کو بھی دیکھا, ہماری عمروں کو بھی دیکھا. اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا کر سجدے میں جا کے کہا مالک یہ میرے امتی کسی کی عمر 50 سال ہے, کسی کی 60 سال ہے, کسی کی 70 سال ہے,
کسی کی 80 سال ہے، اس کے بعد دنیا چھوڑ جائیں گے. اتنی تھوڑی عمر میں گناہ بھی ان سے ہوئے ہوں گے، نیکیاں بھی تھوڑی کی ہوں گی. اے مالک ان کی عمریں دیکھے، ان کی نیکیاں دیکھے، پھر میری عمر کو دیکھے، ان کے اعمال کو دیکھے. تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، مبین بھائی کو جو تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، کنتم خیر امت، اے حبیب تمہاری امت بہترین امت ہے. یہ تو بہترین امت ہے. اے مالک اگر ان کے اعمال کو دیکھوں، ان کے اعمال کو دیکھوں، تو موازنہ کروں، بنتا نہیں ہے، بھمتا نہیں ہے، کشتا نہیں ہے. کہاں 1000 سال، کہاں 1300 سال، کہاں 50 سال، اور کہاں 50 سال، 60 سال، 70 سال. مالک ان کے عمل اور ان کے عمل، ان کا عمل بنتا نہیں ہے. میرے حبیب کی جب پریشانی کو، جب دل مصطفیٰ پہ اس بات کو بہت محسوس کیا نا، تو قدرت نے کہا حبیبہ، قدرت نے کہا اللہ کی ہر چیز ہے، دلدار کی خاطر حقیق سبحان اللہ. اللہ کی ہر چیز ہے، دلدار کی خاطر ہر چیز کو تخلیق کیا، سرکار کی خاطر ہر بات میں تنقید کے پھلو نہ نکالو، کیونکہ حکومت ہوتے ہیں فقط پیار کی خاطر، حکومت ہوتے ہیں فقط پیار کی خاطر. سونے آپ سے آنکھ لو، ایسا بولنا نہیں، ایسا دل محبوب تم توڑنا نہیں. آنکھ لو، ایسا بولنا نہیں، ایسا دل محبوب تم توڑنا نہیں. سمجھے والے پھر کیا ہوا؟ عمر تھوڑی ہے، پھر کیا ہوا؟ گناہ زیادہ ہے، پھر کیا ہوا؟ نیکیاں کم ہے. سمجھے والے میں ہوں نا، میرے کریم آقا نے اللہ کی معرفت کی. الصالحون للہ بھائی نے تو رہا ہوں، الصالحون للہ والطالبون لی. جانا نیکوکار تو لے لے، اللہ نمازی کی تیرے، سبحان اللہ، نمازی کی تیرے، حاجی کی تیرے، زاہد کی تیرے، عابد کی تیرے، صوفی کی تیرے، درویش کی تیرے، متقی کی تیرے، منہاج کی تیرے، علماء کی تیرے، صلحاء کی تیرے، درویش کی تیرے، کاندر کی تیرے، ابدار کی تیرے، اوتار کی تیرے، غوث کی تیرے. جانا سارے نیکوکار تو لے لے، گناہگار مجھے دے دے، اے کملی والیاں ان کا کیا کرو گے؟ ان کا گناہگاروں کا کیا کرو گے؟ ہم نبی نے کہا نیک نیک میرے ہیں، گناہگار تیرے ہیں. اللہ تو نے مجھ سے کہا گناہگار تیرے ہیں، نیکوکار میرے ہیں. لیکن میں اللہ کا حبیب ہوں، شاید جب کم طبیب ہوں. اگر میں بھی یہ کہوں کہ گناہگار تیرے، نیکوکار میرے، اللہ سونے پر تھپتی نہیں، نہیں سونے ہونا جو حبیب جو سہتی ہویا. کملی والے نے رس کی مولا گناہگار میرے، نیکوکار تیرے. کملی والے کی کرو گے؟ ان گناہگاروں کا کی کرو گے؟ میرے آقا نے فرمایا، سرکار کا پاک فرمان ہے، پاک محمد فرما رہے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں شفاعتی اہل القبائل من امتی. کہاں کائنات والو شفاعتی اہل قبائل من امتی. میرے آقا کہتے ہیں یا اللہ میری شفاعت ہے نا، شفاعت تم کے لیے حاجیوں کے لیے ہے، نمازیوں کے لیے ہے، صوفیوں کے لیے ہے، متقیوں کے لیے ہے، زاہد و عابدوں کے لیے ہے. نہیں، شفاعت ہم جیسے گناہگاروں کے لیے ہے، ہم جیسے سیاہکاروں کے لیے ہے، ہم جیسے بدعمالوں کے لیے ہے. اللہ کے دین نے رض کا کہا تھا مالک ان کی عمر 1000 سال، ان کی عمر 50 سال، اب ان کا وزن نہیں ہوتا. مالک نے فرمایا حبیبہ میں نے کہا تھا نا تم خیر امہ، تم بھی بہتر ہو، تمہاری امت بھی بہتر ہے. اور امت کا حال کیا ہے، امت کا عالم کیا ہے، امت کی عظمت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے. اس امت کے پہلی امتوں کے 1000 سال بھی گزر جاتے تھے، ان کی کتاب کا حافظ کوئی نہیں بنتا تھا.
ان کی 1000 سال کے بعد بھی ان کی کتاب کا حافظ مکمل کوئی ہوتا تھا. آپ پوری کائنات کو پڑھ کے دیکھ لیں, آپ کو کتاب کا حافظ کوئی نہیں ملے گا, انجیل کا حافظ کوئی نہیں ملے گا, زبور کا حافظ کوئی نہیں ملے گا. لیکن اللہ کی قسم ہے, میرا ایمان رہتا ہے, میرا ایمان رہتا ہے, میرا ایمان رہتا ہے, ہم اتنے خوش نصیب ہیں. سرکار کی امت کے 10 سال بچے کو دیکھو, سبحان اللہ, 10 سال کے بچے کو دیکھو, 12 سال کے بچے کو دیکھو, ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر الحمد سے لے کر پنجاب کی سیل تک قرآن زبانی سنائے گا, قرآن سنائے گا, قرآن بھی ایسے پڑھے گا, قرآن بھی ایسے پڑھے گا, قرآن بھی ایسے پڑھے گا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے قرآن کے حافظوں کا اللہ کی بارگاہ میں مقام یہ ہوگا, اللہ کی بارگاہ میں ان حافظوں کی شان یہ ہوگی. اللہ پاک فرمائے گا جنت کا میدان لگا ہوگا, اعمال مل رہے ہوں گے, حساب کتاب ہو رہا ہوگا, خالی کے تعداد بتائے گا اے میرے قرآن کے حافظ قرآن پڑھتا تھا. آج پورے دنیا میں قرآن پڑھا, کبھی کسی عالم نے سنا, کبھی کسی عابد نے سنا, کبھی کسی ناظر نے سنا. آج میں خود خدا ہو کہہ رہا ہوں, خدا کہہ رہا ہوں اے میرے قرآن کے حافظ. دنیا میں قرآن پڑھتا تھا نا, لوگ سنتے تھے نا, وقت کرتے تھے نا, سبحان اللہ کہتے تھے نا, ماشاء اللہ بھی کہتے تھے نا. اے میرے قرآن کے حافظ آج میں خود خدا کہہ رہا ہوں, آج میں خود خدا کہہ رہا ہوں. قرآن پڑھتا تھا, جنت کی منزل طے کرتا تھا, قرآن پڑھتا تھا, راکب کو طے کرتا تھا, جہاں جا کر تیرا قرآن ختم ہوگا. سبحان اللہ. اور قرآن کی تیز تیز نہیں پڑھنا, برتل قرآن پر عقیدہ, قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو, رک رک کے پڑھو, کبھی بدل میں, کبھی طرف میں, کبھی ذوق میں, کبھی شوق میں, کبھی نظر میں, کبھی آہستہ, کبھی روندلا سے, کبھی رو رو کر, کبھی ہنس ہنس کر قرآن پڑھتا تھا, منزل طے کرتا تھا. یا اللہ میں اکیلا جاؤں گا, یا اللہ میں قرآن کا حافظ ہوں, محضر میں اکیلا جاؤں گا. اللہ کریم فرمائے گا میں کریم بھی ہوں, میں رحیم بھی ہوں, میں رحمان بھی ہوں, میں ستار بھی ہوں, میں غفار بھی ہوں, ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی ہوں. اے میرے قرآن کے حافظ آج تو اکیلا نہیں جائے گا, اپنے بازو کے ساتھ اپنے باپ کا بازو پکڑ, اپنے دادے کو پکڑ, اپنے نانے کو پکڑ, اپنے فلاں کو پکڑ, اپنے ساتھ قرآن میں وہاں تک لے جا جہاں پول والا تھا. تو میں عرض کر رہا تھا اس حافظ قرآن کو, اس کے والدین کو اللہ کی عزت دے گا. جہاں قرآن ختم ہوگا وہ ان کا اعلیٰ مقام ہوگا. حضرات محترم اگلی حدیث سے بات سنیے. میرے آقا فرماتے ہیں, رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, میرے حضور فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ حافظ قرآن کے ماں باپ کو قرآن نور کے ایسے تاج پہنائے گا, نور کے ایسے تاج پہنائے گا جس کو انبیاء بھی دیکھیں گے رشک کریں گے, انبیاء بھی دیکھیں گے تو رشک کریں گے. اے مولا یہ کون خوش نصیب ہے, یہ کون خوش نصیب ہے جن کو نورانی تاج جن کے سروں پہ سجائے گئے ہیں, تاج پہنائے گئے ہیں. یہ خوش نصیب کون ہے؟ انبیاء ہے. اور اللہ نہیں نہیں, انبیاء بھی نہیں, صدیقین ہے, شہداء ہے, صالحین ہے, کاملین ہے. اللہ کون ہے؟ کہا نہ شہداء ہے, نہ انبیاء ہے, نہ صلحاء ہے, نہ صالحین ہے. ایک خوش نصیب کون ہے؟ مالک فرمائے گا یہ میرے قرآن کے حافظ کے والدین خوش نصیب ہیں, یہ قرآن کے حافظ کے والدین خوش نصیب ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو اپنے ایمان سے بتائیے, مجھے نبی پاک کا فرمان یاد آ رہا ہے. میرے آقا نے یہ فرمایا تھا خیرکم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ نہیں کہا کہ فلاں بہتر ہے, فلاں بہتر ہے, دیندار بہتر ہے, فلاں دنیادار بہتر ہے, فلاں فلاں بہتر ہے, جس کے پاس مال زیادہ ہے وہ بہتر ہے, جس کی بڑی گاڑی ہے وہ بہتر ہے, جس کے پاس بیلنس زیادہ ہے وہ بہتر. نہیں
تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا بھی ہے قرآن پڑھاتا بھی ہے قرآن پڑھتا بھی ہے قرآن پڑھاتا بھی ہے. تو آخری بات میں شروع کی تھی عرض کر رہا ہوں اللہ کے حبیب نے اللہ سے عرض کیا مالک ان کی عمریں تھوڑی ہیں ان کے گناہ بھی ہیں ان کی نیکیاں بھی ہیں موازنہ کیسے ہوگا؟ میرے حبیب کو رب کریم نے فرمایا اے میرے محبوب میں خالق بھی ہوں نا میں مالک بھی ہوں نا میں ساری کائنات سے بڑھ کر تجھ سے پیار بھی کرتا ہوں نا بتا حقیقت کیا چاہتا ہے؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات خدا کو راضی کرے یا اللہ تو راضی ہو جا. آدم بھی آئے یا اللہ تو راضی ہو جا. شیش بھی آئے یا اللہ تو راضی ہو جا. موسیٰ بھی آئے یا اللہ تو راضی ہو جا. عیسیٰ بھی آئے یا اللہ تو راضی ہو جا. ابراہیم بھی آئے یا اللہ تو راضی ہو جا. اسماعیل بھی آئے یا اللہ تو راضی ہو جا. نوح بھی آئے یا اللہ تو راضی ہو جا. سب نبی آئے رسول آئے پیغمبر آئے سب نے کہا اللہ تو راضی ہو جا اللہ تو راضی ہو جا اللہ تو راضی ہو جا. دعا کے دینے والے رنجال کے پیاری پیاری سننے والے حامیم کے پڑھنے والے یاسین کے شعر والے الرسوا کی شان والے فرقانا نقزم کے مدان والے پیارے حبیب کی باری آئی نا اللہ نے کہا سونے سب نے کہا اللہ تو راضی ہو جا اللہ تو راضی ہو جا اللہ تو راضی ہو جا. میں خود خدا ہو کر کہہ رہا ہوں کہ بڑی بات ہے تو راضی ایمان تو راضی ہو جا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. بات کسی عالم کی نہیں ہے یہ بات کسی پیر کی نہیں ہے یہ بات کسی قاری قرآن کی نہیں ہے یہ بات رب الرحمن کی ہے. اشرف الرحمن کا یہ کلام ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ہم سونے نا آپ کو اتنا عطا کریں گے اتنا عطا کریں گے اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے آپ راضی ہو جائیں گے. حبیب نے کہا میں راضی ایسے نہیں ہوں گا میں ایسے راضی نہیں ہوں گا. سب نے کہا اللہ تو راضی ہو جا. میں خود خدا ہو تو کہہ رہا ہوں کملی والے مصطفیٰ تو راضی ہو جا اور تو کہہ رہا ہے میں راضی ایسے نہیں ہوں گا. سنیا راضی کیویں ہوئے گا راضی کیویں ہوئے گا؟ یا اللہ میرے گناہگار ہونا یا اللہ میرے گناہگار ہونا. ان کی امتوں کو دیکھا پھر اپنی امت کو دیکھا مجھے فکر ہے میرے گناہگاروں کی ان کا کیا بنے گا ان کا کیا بنے گا. میرا کا اپنا سب سجدے میں رکھیں گے اللہ پاک قدرت کے ساتھ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ارفع رأسک یا محمد ہستا نشتا اے کملی واجہ سے چکو نا سبحان اللہ سے چکو سے جو سے خود سے سونے نا ارفع رأسک یا محمد. الفاظ اتنے میٹھے ہیں انداز اتنا پیارا ہے الفاظ اتنے دل لگے دل نشیں ہیں. سونے سے چکو دے صحیح سبحان اللہ سینے آپ کو میں کام لگاؤں اللہ نے جب یہ کہا نا اشفا تب یہ ارفع رأسک یا محمد سب اٹھائیے سرکار نے ساتھ نہیں اٹھایا. میں بڑی بڑی سے بات کر رہا ہوں سرکار ساتھ نہیں اٹھایا جب کہا اشفا آئے آئے اشفا. سونے ہم سمجھ چکے ہیں ہم نے اپنے علم سے جان لیا ہے کہ میرا حبیب کیا چاہتا ہے. اشفا تشفا شفا تشفا بخاری میں کر رہا ہوں شفا تشفا. سونے بولتا جا سبحان اللہ سونے بولتا جا تم شاندہ جا اپنا نجمہ لیتا جا سونے سے چک لے شفاعت کرتا جا نام لینا تیرا کم ہے نام تو لے جا بڑی میں کرے گا نام تو لے جا بڑی میں کرے گا نام.
سویا کیویں کرے گا؟ آخیا کمی والا بڑی چوڑی گل کوئی نہیں، لمبی چوڑی گیم ہی کوئی نہیں، بس ایک رات کی گل ہے۔ اس میں اتنی بات نہیں میں نے کیوں سنائی؟ ایک رات کی بات ہے۔ یا اللہ کون سی رات؟ کہا اسے میں نے کہا یہ رات قدر والی ہے، یہ رات قدر والی ہے، وہ رات جو قدر والی ہے، جو اس رات کو میرے بارگاہ میں آ جائے اپنے کالے گناہ لے کر، کالی رات ہو، اندھیرا چھا جائے، میرا بندہ میری بارگاہ میں آ جائے، اندھیرا چھا جائے، میرا بندہ میری بارگاہ میں آ جائے، دو چار آنسو بہا جائے، دو چار آنسو بہا جائے، اپنے گناہوں کے معافی مجھے لیتا جائے، بس ایک رات شب بیداری کر لے، اپنے گناہوں کو سامنے رکھے، تیرے نام کا وسیلہ دے کر، تیرے پیاروں کا نام لے کر مانگنا تیرے حبیب کے غلام کا کام ہے، معاف کرنا رب العالمین کا کام ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کہا حبیب یہ رات قدر والی ہے، کیسی نہ فرمایا خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ حبیب میں نے آپ کی امت کو یہ رات اس لیے دی ہے کہ ساری عمر کے گناہ ایک طرف، اس رات کی شب بیداری ایک طرف، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، حضور قلبی کے ساتھ، اپنے ظاہر باطن کو ایک کر کے، جب میری بات کا بندہ اپنا سر جھکائے گا نا، جو بات میں نے شروع میں عرض کی تھی، فرشتوں کو اللہ بھیجتا ہے، جاؤ دیکھ کے آؤ میرے بندے کیا کیا رہے ہیں۔ فرشتے جا کے اللہ کی بات کا عرض کرتے ہیں، مالک اچھا یہاں میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، میں بات کر رہا ہوں، فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کے دیکھو بندے کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے کہ بندے کیا کر رہے ہیں، یا علامون ما تفعلون، قرآن کہتا ہے، بولیے نا سبحان اللہ، ان اللہ بصیر بالعباد، قرآن کہتا ہے، آپ دیکھیے ان اللہ خبیر بما تعملون، قرآن کہتا ہے، وہ تو یہ بھی کہتا ہے جو تمہارے سینوں کے اندر چھپا ہوا ہے، جو سینوں کے نہانوں کے اندر چھپا ہوا ہے، رب تو وہ بھی جانتا ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو رب وہ بھی جانتا ہے، جو چھپاتے ہو رب وہ بھی جانتا ہے۔ لیکن سوال میں آپ سے کر رہا ہوں، جب سب کچھ جانتا ہے پھر فرشتوں کو کیوں بھیجتا ہے؟ جب سب کچھ رب جانتا ہے پھر فرشتوں کو کیوں بھیجتا ہے؟ یہی وہ بات ہے اس کے لیے میں اتنی گفتگو آپ کو سنائی ہے۔ آپ کے بندے میں ایسا رہا تھا صاحبو، رب سب کچھ جانتا ہے لیکن رب اپنے حبیب کی اس بات کی لاج رکھ رہا ہے جو اللہ نے سامنے حبیب نے کی تھی۔ مالکہ بڑے تھوڑی ہوگی، ان کے گناہ زیادہ ہوں گے، اللہ فرماتا فرشتوں جاؤ اور جا کر کے حبیب کے غلاموں کو دیکھ کے آؤ تاکہ میں فخر کے ساتھ کہوں گا کملی والے اساں تہاڈا بے وفائی نہیں کی، اساں بے وفائی کوئی نہیں کی تھی۔ سنیا کملی والے کہ تہاڈے غلام نے نا انہاں دے سامنے میں خود خدا ہو کے فخر کر رہا ہاں فرشتہ سامنے کہ جاؤ جا کے زمین تے دیکھ کے آؤ یہ میرے بندے کر دے کہ میں نے فرشتے واپس آ جانے۔ اللہ پوچھتا آ گئے ہو؟ مالک ہاں ہاں آ گئے۔ آپ بتاؤ کہاں گئے تھے؟ کہنا تھا سبحان اللہ۔ فرشتوں بتاؤ کہاں گئے تھے؟ مالک نے خود تو بھیجا تھا، اب خود ہی پوچھ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم سے ضرور سننا چاہتا ہوں، تمہاری زبان سے کہلوانا چاہتا ہوں، بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے، میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ مالک کچھ وہ تھے جو تیرا قرآن پڑھ رہے تھے، کچھ وہ تھے جو قرآن سن رہے تھے، کچھ وہ تھے سبحان اللہ ماشاءاللہ کی دعا دے رہے تھے، کچھ وہ تھے اپنی جیب سے اپنا مال نکال کر خدمت کر رہے تھے، اور کچھ وہ تھے جو آنسو بہا رہے تھے، کچھ وہ تھے جو خوش ہو رہے تھے۔ مالک فرماتا ہے یہ سارے میرے بندے مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟
یہ بندے رات قدر والی ہے، شب قدر کو میرے بندے قدر والے مجھ قدر والا سے کیا مانگ رہے تھے؟ یا اللہ وہ تجھ سے جنت کا تقاضا کر رہے ہیں، جنت کے طلبگار ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں انہوں نے بھی جنت کو دیکھا ہے؟ یا اللہ دیکھا تو نہیں۔ حضرت جملہ آپ کے لیے، یا اللہ دیکھا تو نہیں، کہا دیکھا نہیں، اتنا شوق رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اگر کوئی فدا ہے دل دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، دیکھا نہیں اتنا شوق ہے، اگر دیکھ لے ان کا حال کیا ہوگا، ان کی کیفیت کیا ہوگی، ان کی حیثیت کیا ہوگی؟ یا اللہ اگر وہ دیکھ لے انداز کچھ اور ہوگا، حالات کچھ اور ہوں گے، معاملات کچھ اور ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں انہوں نے مجھ سے اور کیا مانگا ہے؟ سبحان اللہ، جنت تو مانگ لی، اور کیا مانگا ہے؟ جنت تو مانگ چکے، اور کیا سوال کر رہے تھے؟ ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، کوئی راہ لگے منزل ہی نہیں، لوگوں کی باتوں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ، اگر تنگی یہ داماد پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل و عطا، اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں کیا دے نہیں سکتے، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ۔ یہ رات مانگنے کی رات ہے، کرلے کرنے کی رات ہے، منتیں کرنے کی رات ہے، نیاز مندی کی رات ہے۔ اس کو جنت دیکھی ہے؟ یا اللہ نہیں، اگلی بات تو یا اللہ وہ تو جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، شب قدر کے اجتماع میں جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ قرآن مکمل کیا تھا، ان کو تیری رحمت پر بڑا بھروسہ ہے، سبحان اللہ، اپنے گناہوں کو یاد ہے، اپنی ان کو سارے اعمال یاد ہے، لیکن اللہ تیرے قرآن کا وسیلہ دے کر، تیرے صاحب قرآن کا نام لے کر وہ تجھ سے جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں جنت دیکھی نہیں، شوق رکھتے ہیں، لکھ لو جنتی، جہنم دیکھی نہیں، خوف دل میں رکھتے ہیں، لکھ میں نے ان کو آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ، آج کی رات ہم کیوں بیٹھے ہیں؟ جہنم سے آزادی کے لیے، جہنم سے آزادی کا آسرا ہے نا، اس کی دعا کیا ہے؟ اللہم اجرنی، اے اللہ مجھے آگ سے بچا لے۔ ہم نے آگ دیکھی نہیں جہنم کی، پناہ مانگتے ہیں، رب فرماتا ہے فرشتوں لکھ دو جہنم سے ان کو آزاد کر دیا۔ تم اور کیا مانگتے؟ جنت مل چکی، جہنم کی چھٹی مل چکی، اور کیا مانگتے تھے؟ اللہ وہ تجھ سے تیرا فضل مانگتے، سبحان اللہ، وہ تجھ سے تیرا فضل مانگتے تھے، تجھ سے معافی مانگتے تھے۔ جناب سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی پاک کے سامنے فرمایا، اے عائشہ تو شب قدر آئے نا تو ایک کام ضرور کرنا، ایک کام لازمی کرنا۔ یا نبی اللہ کون سا؟ میں اللہ کے بارے میں دعا کرنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا کلمہ پڑھے اور بات ختم ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے عائشہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا، اے اللہ انکا عفو، کہ بے شک تم معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ بے شک تو بڑی بے شک تو معاف کرنے والا ہے، فقط معاف کرنے والا نہیں، تحب العفو، معاف کرنے کو پسند بھی کرتا ہے، معاف بھی کرتا ہے، اور جو معاف کا جو پسند بھی کرتا ہے۔ فاعف عنی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ سبحان اللہ، اللہ وہ تیرے بندے جن کا معافی نامہ تیری بارگاہ میں لکھا جا چکا ہے، اللہ مجھے گناہگار کا نام بھی اپنے معاف والے بندوں میں لکھ لے۔ حضرات محترم، اس شب قدر حضور کی دعا سے ہم کو نصیب ہوئی ہے۔ حبیب جو تیرے غلام شب قدر کو سال کے بعد ایک رات میری بارگاہ میں گزار دے، میں خالق ہو کر اپنے یار سے وعدہ کرتا ہوں ان کے 83 سال عمری کا ثواب عطا فرما۔ سبحان اللہ، خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کوئی یعنی خدا کے بہتر ہے کہ جو بہتر ہوگی، سبحان اللہ،
جسے خالق ہے کہ بہتر ہے وہ کتنی تو بہتر ہوگی. حضرات محترم یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ہماری عمر کا حساب لگائے 80 سال عمر نہیں بنتی، لیکن آج کی رات جو بھی نیک عمل کریں گے اللہ 80 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا میری مسجد کے تمام نمازیوں کو، انتظامیہ حضرات کو اللہ کریم اجر عظیم عطا فرمائے. انتظامیہ حضرات نے ماشاءاللہ بڑی محنت کی اور میری گزارشات پر آپ حضرات نے بھی دل کھول کر تعاون کیا، اپنا مال پیش کیا، اپنی محبتیں میں شامل کی، اپنا وقت نکالا. پورا مہینہ آپ آتے رہے. فجر کے بعد ماشاءاللہ درس قرآن ہوتا رہا، آپ سنتے رہے. صبح کے بعد درس حدیث ہوتا رہا، آپ سنتے رہے. اللہ کریم آپ کے وقت میں برکت عطا فرمائے. میں والد دیگر حافظ صاحبان کا دل کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اس ذوق کے ساتھ ہمارے استاد نے قرآن پڑھا، ہم نے قرآن سنا. اللہ ہمارے پڑھنے میں سننے میں زبر سے شاد کی غلطی ہوئی ہو، اللہ اپنی شان کا صدقہ ہمیں معافی عطا فرمائے. ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ حضور کی شان رحمت للعالمین کا صدقہ ہمارے سارے گناہوں کو ایسے ہی معاف کرا. اللہ جل وعلا آپ سب دوستوں کو اجر عظیم اور خیر کثیر عطا فرمائے. باتیں میں نے بہت سی کرنی تھی آپ سے، لیکن چونکہ وقت 11 بج چکے ہیں، اللہ کریم میری حاضری قبول فرمائے. آمین. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یار زندہ صحبت باقی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.